عائشہ رضی اللہ عنہ کی طہارت یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور ان کی پاکیزگی یہ بالکل صحیح نصوص سے ثابت ہے اور قطعیات سے ثابت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا منکر کافر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے والا یہ کافر ہے۔ اگر کوئی بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ما استشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة فوجدنا عندها منه علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج 17 رمضان المبارک اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور اسی رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہوئی، جنگ بدر کا واقعہ بھی پیش آیا، اور اسی طرح بہت سارے واقعات اس میں پیش آئے۔ آج کے اس موضوع میں ہم جس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے مومنوں کی ماں، طیبہ طاہرہ پاکیزہ اور ہر طرف سے اعلیٰ حسب نسب والی عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، عالمہ فقیہہ اور ایسی ذہین عورت کہ جس کی کوئی مثال ملنا مشکل ہے، ان کا تذکرہ آج کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کا مختصر سے تعارف۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور ام رومان ان کی بیٹی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی بیویاں تھیں، لیکن جو بیوی ام رومان کے نام سے تھی ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ ان سے تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور رخصتی پھر ان کے بعد میں تقریباً 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے ہوا، بخاری شریف کی اور اسی طرح دیگر روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نکاح کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں۔ تو فرمایا کہ جب میں سویا ہوا تھا تو خواب میں مجھے کئی بار، یعنی 3 بار تقریباً ذکر کیا ہے کہ 3 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خواب میں، یا بعض میں ہے کہ تصویر دکھائی، بعض میں ہے کہ ایک ایسے بچی کو لائے اور اس کا کپڑا جب میں نے چہرے سے ہٹایا تو فرمایا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، عائشہ وہ آپ تھی۔ اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یمضیہ، اللہ ضرور اس کو پورا کرے گا۔ تو پھر اسی طرح ہوا کہ 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، اور یعنی 6 سال کی یا 7 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، اور پھر 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کل عمر تقریباً 57 سال یا 56 سال 57 سال تک علماء نے لکھا ہے، اور اس وقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ 18 سال تھی، اور 18 سال پھر اس کے بعد وہ تقریباً 48 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی۔ تو اس طرح کچھ یعنی ان کی عمر تقریباً 56-57 سال علماء نے لکھا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بہت ساری حدیث میں آئی ہے، چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک حدیث میں ارشاد فرماتی ہیں کہ جو فضائل مجھے ملے ہیں وہ باقی ازواج مطہرات میں سے کسی کو نہیں ملے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات تھی وہ 9 تھی، یعنی جن سے آپ کی شادیاں ہوئیں اور باقاعدہ آپ کی بیویاں تھیں، 2 اور بھی باندیاں تھیں، 11 ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے پر جب آپ کی 9 بیویاں تھیں جن سے نکاح ہوا، ان میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں تھی کہ جو ان کی طرح باقرہ ہو، یعنی ان کے پہلے کبھی شادی نہیں ہوئی ہو یا طلاق۔ آپ کی جتنے بھی ازواج مطہرات تھے، ام المؤمنین جتنے بھی تھی، سب کی مطلب یا تو بیوہ تھی یا ان کو پہلے سے طلاق ہوئی تھی۔ تو اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں تھیں اور آپ نے نکاح فرمائی تھی، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ ایک ایسی خاتون تھی کہ جن سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس حال میں کہ نہ ان کے پہلے کی شادی ہوئی تھی اور اسی طرح کنواری تھی، بس ان کے یعنی خاوند صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے وفات سے پہلے بھی یعنی زندگی میں بھی آپ سے نکاح کسی سے نہیں ہوا تھا ان کا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو 48 سال تک پھر بھی آپ اسی طرح رہی، آپ نے کہیں اور نکاح نہیں کیا۔
تو جب نکاح نہیں ہوا اسی طرح ان کی یعنی زندگی گزر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے خاوند یعنی شوہر زندگی میں رہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہے۔ یہ بھی ایک بڑی خصوصیت تھی۔ اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو عام وجہ عموماً علماء ذکر کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ چونکہ ایک تو آپ کے جو والد تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جانثار صحابی تھے۔ اپنا سب کچھ تن من دھن مال، اپنا سب کچھ اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے والے تھے، اور ایسے جانثار صحابی تھے۔ تو اس لیے بھی ان کی بیٹی تھی، تو اس لیے باقی ازواج مطہرات سے ان سے محبت زیادہ تھی۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے یعنی کم عمر والی جو بیوی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور اس وجہ سے بھی آپ سے زیادہ محبت تھی، اور صرف کم عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ عمر بھی کم تھا اور ذہان اس سے سب سے زیادہ تیز۔ عمر کم تھی، آپ کے حافظہ سب سے زیادہ قوی تھا، عمر کم لیکن علم سب سے زیادہ بڑھ کر تھا۔ فقیہۃ الامہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس امت کی سب سے بڑی جو فقیہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی محدثہ، یعنی تمام ہر طرح کا علم ان کے پاس موجود تھا۔ اشعار کا علم ان کے پاس تھا، طب کا علم ان کے پاس تھا، احادیث کا علم ان کے پاس تھا، فقہ کا علم ان کے پاس تھا، تفسیر میں بھی کافی مہارت رکھتی تھی۔ تو اتنی ذخیرہ علم کا ذخیرہ ان کے پاس تھا، تو اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ایک تو وہ یہ بھی وجہ ہے۔ باقی جو ازواج مطہرات تھی ان میں ایسی بھی تھی جو یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت اور بھی زیادہ تھی، جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، سخاوت میں بھی بہت زیادہ تھی۔ اس طرح بہت ساری الگ الگ خصوصیات ازواج مطہرات میں تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے دلی محبت باقی سے تھوڑی زیادہ تھی۔ اسی طرح ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ مردوں میں؟ فرمایا کہ عائشہ کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کہا پھر حضرت عمر، کہا پھر اس کے بعد پھر اس طرح چلتے گئے۔ صحابی فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ میرا نام بالکل ہی کہیں آخر میں نہ آ جائے، تو اس لیے بھی حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی طرح یعنی ان کی علمی حیثیت کے لحاظ سے جیسے حدیث میں نے آپ حضرت کے سامنے پڑھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، مشکات میں بھی ذکر ہے کہ ہمیں جب بھی یعنی اصحاب رسول کو صحابہ کرام کو جب بھی کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی تو ہم اس حدیث کا حل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تو ہمیں لازمی اس کے بارے میں کچھ علم مل جاتا۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے، آپ نے کافی سنا بھی ہوگا کہ جب اکسال کے بارے میں اور انزال کے بارے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو اتنے بڑے مسئلے میں جب مہاجرین اور انصار صحابہ کا شدید اختلاف ہونے لگا تو ایک صحابی گئے اور انہوں نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اماں جی آپ اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حدیث ہے یا کیا مسئلہ ہے اس بارے میں۔ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے اس کا جواب دیا، اور جواب دیا تو وہی جو جواب ان کا تھا تو وہی سارے صحابہ کے لیے بس آخری فیصلہ تھا کہ بس جو المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو بس وہی حرف آخر ہے۔ تو اور ان کے ساتھ ان سے پوچھا بھی کہ یہ آپ کے ساتھ اس طرح پیش بھی آیا ہے، راویہ خود اس میں مبتلا ہے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل اسی طرح ہے۔ تو جو بھی مسئلے کا حل ہوتا صحابہ کرام آخر آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے۔ اسی طرح ان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک ازواج مطہرات میں سے ہر ایک بیوی کے گھر میں ایک ایک رات گزارتے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ تھی جن کے پاس آپ 2 راتیں گزارتے۔ وہ بھی ایک واقعہ کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے اپنا جو یعنی تھا کہ رات گزارنے کا جو حق تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کیا، ان کو دیا کہ یا رسول اللہ آپ میری جگہ بھی وہاں پر رہا کریں۔ تو ایک تو یہ بھی خصوصیت تھی۔ اسی طرح ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک سے آپ کا سر لگا ہوا تھا اور آپ ہی کی گود میں ان کی وفات ہوئی۔ اور آخری چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گیا وہ میرا لعاب تھا، کہ جب آپ نے آخری وقت میں فرمایا کہ عائشہ مجھے مسواک کرنا ہے، آپ مسواک کی طرف اشارہ کر رہے تھے، فرمایا کہ وہ مسواک میں نے لیا اور اپنے منہ میں چبایا اور اس کو نرم کر کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر آپ نے مسواک کیا تو وہ سب سے آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی روزہ رسول ہے، روزہ ہے، وہ بھی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہی بنا۔ اور اس میں بھی ایک لمبی تفصیل ہے کہ جب اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا
کہ ایک نبی جہاں پر اس کی وفات ہوتی ہے وہی اس کا حجرہ یعنی وہی اس کا روزہ ہوتا ہے، تو چونکہ آپ کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی تو اس لیے آپ کا دفن بھی وہیں پر ہوا۔ اور یہ بھی ایک علمی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی سب سے زیادہ آپ کو، چونکہ بیویوں میں سب سے چھوٹی حضرت عائشہ تھی، اس سے زیادہ محبت تھی، اور بیٹیوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی، تو اس سے زیادہ محبت تھی، ان سے بھی زیادہ محبت تھی کہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں حضرت فاطمہ سے ملتے، جب آپ سفر سے واپس آتے تو پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے، ان کے حال احوال لیتے، تو جیسے ان سے زیادہ محبت تھی اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس لیے یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ روافض شیعہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، اور جو دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو سب مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کو سنی تو مانتے ہیں لیکن شیعہ نہیں مانتے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، چونکہ یہ تو مسلم ہے کہ نبی نے جہاں پر فوت ہوا ہے وہیں پر اس کی یعنی قبر بنے گی اور روزہ بنے گا، تو اگر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں وفات ہوتے تو اس لیے پھر وہیں پر ان کے دفن ہوتے، اور پھر کوئی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف نہ جاتا، یعنی اتنے دور سفر کر کے مدینہ جا کے روضہ رسول میں حاضری وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نہ ہوتی بلکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتی، اور کوئی اس طرف نہ جاتا۔ لیکن اللہ نے قانون ہی ایسا بنایا کہ نہیں، آپ نے پہلے حضرت عائشہ کے گھر جانا ہے، وہاں حجرے میں حاضری دینی ہے، اگر آپ نہیں دو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آپ کو حاضری مل ہی نہیں سکتی، تو یہ ایک بہت بڑا شرف ان کو ملا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ 48 سال یعنی 57 سال کی عمر میں جب آپ کی وفات ہوئی، آپ مدینہ میں تھے، مروان خلیفہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور اسی طرح جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ آپ کے فضائل تو بہت سارے ہیں جس طرح کہ مختصر میں ذکر کیے، لیکن سب سے بڑی فضیلت اگر میں مختصر ذکر کر دوں تو وہ واقعہ افک کے حوالے سے ہے کہ جب منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانا چاہی تو ایک بڑا افراتفری مچ گئی اور مدینہ میں کوحرام مچ گیا اور بہت غم اور فکر کا عالم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، صحابہ بھی پریشان۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور طہارت کو ان کی تطہیر بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کے سورہ نور کی پوری ایک رکوع اتاری، جس میں صاف صاف یہ بتایا کہ حضرت عائشہ پاک ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، یہ مومنین کی ماں ہے۔ تو یہ ساری وضاحت، اور اس سے بڑی وضاحت میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہے کہ جو قرآن ان کی صفائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کی صفائی بیان کرتا ہے، اور اس میں بہت ساری لمبی تفسیر ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن ایک مختصر نقطہ آپ کے سامنے ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ یہاں پر یعنی جو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پوری رکوع ان کی تطہیر میں، ان کے فضائل میں اتاری، تو اس میں ایک لفظ یہ بھی تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ پاک ہے اور یہ جو کفار جتنے بھی پروپیگنڈے کر رہے ہیں یہ بہتان عظیم ہے، بہت بڑا بہتان انہوں نے باندھا ہوا ہے، تو اس لیے ان میں نہیں آؤ۔ دوسری طرف علمی نقطہ جو علماء نے لکھے ہے وہ یہ کہ بڑی مزے کی بات ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تطہیر آپ بیان کر رہے ہیں، بہتان عظیم فرما رہے ہیں، اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ پاکیزگی ان کی بیان کرتے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سبحان، آپ یہ کہو کہ اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان لوگوں نے باندھا ہوا ہے، تو اللہ اپنی پاکی کیوں اس طرح بیان کر رہے ہیں؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک عجیب نقطہ ہے کہ جب یعنی میدان سجتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، عدالت لگتی ہے، پنچایت بیٹھتا ہے، تو اس وقت ایک کسی شخص پر اگر تہمت لگا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے تو اس کے لیے ظاہر گواہ چاہیے، اور جب گواہ آئے گا تو پہلے اس گواہ کی گواہی نہیں سنی جائے گی بلکہ پہلے اس کی حالت پوچھی جائے گی کہ بھئی بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، تو کیا آپ اس حیثیت کے ہو کہ آپ کی گواہی قبول کی جائے، عادل ہو یا نہیں ہو؟ تو جب یہ عدالت وغیرہ سامنے آئے پھر اس کے بعد اس کی گواہی کو معتبر مانا جائے گا اور سنا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جب خود قرآن میں پورے یعنی رکوع اتار دی تو اس سے بڑی اور عدالت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ سبحانک، بھئی میں پاک ہوں، مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا، اس لیے جب میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ بہتان عظیم اور عائشہ پاک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طہارت یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور ان کی پاکیزگی یہ بالکل صریح نصوص سے ثابت ہے اور قطعیات سے ثابت ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا منکر کافر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے والا یہ کافر ہے۔ اگر کوئی بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان سے نکاح جائز ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے اور نہ ان کے ساتھ کوئی معاملات جائز ہے، اس لیے بالکل ان کا اسلام سے کوئی دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس جب اللہ نے پاکیزگی بیان کر تو ہر طرح کے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کے باطل اور گمراہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير.